السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. الحمدللہ. چلے 1 منٹ بس ویٹ کر لیتے ہیں. ایک خاتون کہہ رہی ہے وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہو نہیں رہا ہے. بس 1 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اب تو یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ ویسے ہو گیا نا سالو. اب تو کسی سٹی میں نہیں ہے وہ جو مسئلے چل رہے تھے سوشل میڈیا وغیرہ کے. نہیں اب نہیں ہے, اب تو سالو ہو گیا تقریباً. سارے ہو گئے نا, ساری ایپس چل رہی ہیں نا اب تو. ساری ایپس چل رہی ہیں. شکر الحمدللہ. صحیح ہے, چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک سیکنڈ. اچھا, سب سے پہلے تو سب کو بہت زیادہ ویلکم, خوش آمدید. بہت شکریہ آپ سب لوگ سیشن میں تشریف لے کر آئے. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی خوبصورت سی چیز اسکرین کے اوپر اس وقت آئی ہوئی ہے. اتنا بیوٹیفل یہ بنایا ہوا ہے, یہ میں نے میری اس میں بالکل بھی محنت نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک نیو پارٹیسپینٹ ہے جنہوں نے فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے, سسٹر نبیہہ حسن. تو ان کی یہ محنت ہے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گی اگر یہ اپنا انٹروڈکشن دیں. ماشاء اللہ سے ان کا اچھا اسٹرانگ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے. پھر ان سے میری ملاقات ہوئی سوشل میڈیا فیس بک پہ ملاقات ہوئی, اور جب ان کی میں نے پوسٹ دیکھی تو میں بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی کہ یار یہ بندی اتنی پڑھی لکھی ہے اور دین کا اتنا زیادہ شوق ہے. تو میں نے پھر ان سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. پھر ہم لوگ آپس میں جو ہے کنیکٹ ہوئے. تو پھر جو ہے ان سے میں نے ڈسکشن وغیرہ کیا تو پتا چلا یار یہ تو بڑی مطلب کہ بہت زیادہ موٹیویٹیڈ ہے اسلام کا کام کرنے کے لیے نا. تو بس وہاں سے ہماری سمجھے دوستی شروع ہوئی ہے, کوئی 2-3 دن ہی ہوئے ہوں گے. تو انہوں نے ماشاء اللہ بہترین تھا. میرے پاس تو بس کچھ پوائنٹس لکھے تھے مین نا, تو وہ تو میں نے کہا تھا چلو ہم لوگ پوائنٹس مل کے ڈسکس کر لیں گے. اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ جو ہے ریپرزنٹیشن بھی بنا دیں تو وہ ذرا اچھا ہو جاتا ہے نا, اچھا امپیکٹ چلا جاتا ہے. پھر خوبصورت سا ایک چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے, مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے, چلو اسکرین شیئر ہو رہی ہے, سامنے کچھ لکھا ہوا بھی ہے تو فوکس رہتا ہے اس چیز کے اوپر نا. تو سسٹر نبیہہ اگر آپ اپنا تھوڑا سا تعارف دیں کہ آپ اپنے ایجوکیشن کا اپنا نام بتائیے اور دین کی طرف کیسے آپ کا رجحان ہوا اس انڈسٹری میں رہنے کے باوجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام نبیہہ حسن ہے اور میں نے بیچلرز ڈگری اپنی کمپلیٹ کی ہے قائد اعظم یونیورسٹی سے, میس کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز میں. اسلام اور آباد ہے نا؟ ہاں جی, اسلام آباد سے. اور دین کے حوالے سے تو لانگ سٹوری شارٹ, میں 2-2.5 سال پہلے سے ہی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہدایت کی, آپ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دینی ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے. اور وے بیک 2011 میں ہماری پوری فیملی میں نے کنورٹ کیا تھا. تو ایکچولی وی آر ریورس نا, تو مجھے اتنا شعور تو نہیں تھا دین کا, لیکن مجھے تھوڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ یار سب پریکٹس کر رہے ہیں تو مجھے کیا ہو گیا. تو بس پھر وہیں سے میں نے اس شرمندگی سے ہی اسٹارٹ کر کے ایک بات سنی تھی کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے, تو اس پہ ایک بڑا فوکس رہ کے میں نے اس چیز کو پونڈر کرنے کی کوشش کی تھی. اور میں دعا کرتی ہوتی تھی قرآن سے اور اللہ سے دوستی کی, تو وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا الحمدللہ. تو میرے خیال سے میری موٹیویشن کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, میں خود بھی نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہی ڈیفینیٹلی دلوں کو بدلتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دل میں بات ڈالتا ہے, پھر وہ نشانیاں آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. پھر وہ یوٹیوب پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ کے سامنے ایسی چیزیں آنے لگتی ہیں جو آپ سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں, جو آپ کو ایٹ پرٹیکولر ٹائم آپ کو کرنا ہوتا ہے وہ جو بھی کام. اور میری اسپیشلائزیشن ایڈورٹائزنگ میں ہے. میں نے کافی کام بھی کیا ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ساتھ, گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ایڈ وغیرہ ڈاکیومنٹری وغیرہ بنائی ہے. لیکن وہ جو ایک کمی دل میں محسوس ہوتی ہے نا, روح کی جو غذا ہوتی ہے پراپر, اس کی کمی تھی بہت زیادہ. تو وہ پھر ڈیسیژن میں نے یہی لے لیا کہ اپنی جو اسکلز ہیں کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ یا اپنی اسکل جو میری گرافک ڈیزائننگ اور فوٹو شاپ وغیرہ سے ریلیٹڈ اسکلز ہیں, ان کو دین کے کام میں استعمال کریں تو میرا خیال اس سے زیادہ بہتر کچھ نہیں ہے. جزاک اللہ.
जज़ाकल्लाह खैर, इतना मजा आया है मुझे भी और यकीनन जितने और पार्टिसिपेंट्स हैं सबको। वालेकुम अस्सलाम most इंशाल्लाह। welcome from the depth of my heart. But may I ask you your revert story, please? That might be very interesting. बेसिकली हम लोग मैम फरहीन, मैं अभी डिस्कशन कर सकती हूँ इससे रिलेटेड या जी जी किसी और बिल्कुल। सेक्शन में? नहीं, ये चीज तो बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल एक नई सी चीज होगी, और बिल्कुल हमारा सेशन ये तो हमारा आगे कंटिन्यू होता रहेगा। 1 घंटा है हमारे पास, सही है, आप बिल्कुल डिस्कस कर सकती हैं, बता सकती हैं। किसी और को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना, क्योंकि हम लोग टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं, लेकिन हर चीज उससे रिलेटेड ही है बेसिकली ना। It is related because you are it is related, getting right. some knowledge for that. हाँ बिल्कुल Okay. बिल्कुल, ये हम लोग के लिए तो हमारी खुद की बहुत बहुत लर्निंग होगी आपकी important है. स्टोरी से। It's very important. Yeah. बिल्कुल, बताइए सिस्टर नबिया, खुल के बताइए। अच्छा बेसिकली हम लोग कादियानियत छोड़ के आए हैं इस्लाम में, और स्टोरी ये है कि मेरे जो दादा अबू हैं वो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन इनसे कादियानियत से रिलेटेड पता चल गई थी, तो उनका मर्डर हो गया था। मतलब वो इस्लाम की तरफ आ चुके थे, मतलब वो शहीद कर दिए गए थे। तो वहाँ से फिर जो है ना मेरे अब्बू ने, मेरी फूफो ने इनिशिएटिव लिया कि वो पढ़ें, और वही बात है रिपीट के अल्लाह ताला ही सामने चीज़ें लाते हैं जिसको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने बाकी जो फैमिली है उनको तो नहीं उनके सामने मेन साइंस और मेन चीज़ें लेके आए, लेकिन हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह आगे किताबें वगैरह पढ़ी। मैं तो बहुत छोटी थी, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी इन सब चीज़ों में, और ना ही इस्लाम से बहुत ज़्यादा क्लोज थी और होना भी नहीं चाहती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन नबिया फिर थोड़ा सा अल्लाह माइक के करीब आ सकती हैं, थोड़ी सी आवाज ना आपकी दब रही है, ऐसा फील हो रहा है। पहले क्लियर थी थोड़ी बात। अभी ठीक है? हाँ बहुत हाँ. बेहतर आती है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं इतना कोई दीन से रिलेटेड मतलब इतना क्लोज नहीं थी, और ना इस्लाम से क्लोज थी इतना ज़्यादा, ना ही होना चाहती थी बैक बहुत पहले 2011, 12, 13 में। ये 2-2.5 साल ही हुए हैं या 3 साल हुए हैं। तो पढ़ के किताबें पढ़ के, मैंने तो नहीं खैर पढ़ी ऑनेस्टली, अब्बू ने पढ़ा, अम्मी को पढ़ाया, सबको पढ़ाया, बहन भाइयों को पढ़ाया, फूफो ने पढ़ा, मतलब इस तरह से कुछ 1-2 फैमिलीज हम जो हैं अल्लाह ताला के दीन पे अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। तो बेसिकली ये है, तो एक शख्स की शहादत से ही ये बात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अमेजिंग स्टोरी। वाकई में मेरे तो सच में यकीन करें Nice. आंसू आ गए। इस वक्त इतनी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपके पूरे खानदान को हिदायत दी। और आपके दादा से स्टोरी स्टार्ट हुई थी ना, ये आप बता रही हैं, तो उनकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था? उनको मतलब कहाँ से इस चीज की पहचान होना शुरू हुई थी? वो तो असल छोटी में होगी ना उस वक्त, उसे क्या हाँ, पता. मैं बहुत छोटी थी, नहीं और वो स्टोरी तो पता। रहते भी गाँव में थे ना, और वो यूज्ड टू ही वाज़ अ लॉयर एक्चुअली, और वो अच्छा. बिल्कुल मतलब अकेले ही रहते थे ना, वो स्टडी वगैरह करते रहते थे, तो ड्यू टू सम रीज़न्स वो अकेले ही होते थे ना उधर। तो अब बड़ों में तो कुछ ना कुछ बातें, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब उनका मर्डर हुआ था तो उनके घर से जो कागजात और एविडेंसेस मिले थे ना, उसकी बेसिस पे ये बात पता चली कि यार वो जो है ना असलियत जो कादियानियत की है वो जान चुके थे। तो ये बात। और अगर किसी को कोई अगर कोई क्वेश्चन करना है ऐसी सिस्टर नबिया से तो इम्पोर्टेंट चीज बताएं। है बेटा, कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है जो आप बताएं जिससे कि लोग बच सकें, क्योंकि कादियानियों का बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो कौन सी ऐसी खास पॉइंट था जो आप लोग को डिस्क्लोज हुआ है कि दैट इज नॉट राइट? डेली कुछ एडवर्टाइजिंग और इस तरह की चीज़ें नशर हुआ करती थी ना, मतलब उन्हीं के सर्कल में। तो वो ऐसा करना हुआ कि कुछ उनका पब्लिकेशन टाइप चीज़ थी, कुछ एड्स वगैरह ना उनके किसी हायर अप मतलब मिर्ज़ा वगैरह की ना, तो उसमें देयर वाज़ अ सिंगल पॉइंट, आई डोंट रिमेंबर दैट पॉइंट, लेकिन वो एकदम सामने आया अब्बू के, तो उनको क्लिक किया कि यार ये तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मतलब ख़त्म नबूवत पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है ये बात जो है। तो वहाँ से मतलब स्टार्ट हुआ था अच्छा. स्टडी का ना सही सिलसिला। हाँ सही जी। सही. हाँ. और इस वक्त किसी की कोई जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि अभी मुझे पता है सबका दिल इस स्टोरी में लग जाएगा, और अभी हम जो आगे बात कर रहे होंगे वो सब इसी के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते मेन हैं, चीज फिर हम समझ मूव आ ऑन। गई कि वही खत्म नबूवत की चीज क्लिक की उनको ना, कि ये राइट नहीं है, बस ये मेन पॉइंट. कोई और अगर कोई भी बात कहना चाह रहे तो आप तो प्लीज कर सकते हैं।
कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो, या इवन अपनी खुशी का इजहार करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है सिस्टर नबिया, क्योंकि ये चीज मुझे भी नहीं पता थी, अभी जूम पे बात हुई है हमारी इस हवाले से, तो मुझे बहुत यकीन करें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे और आपसे दीन के बहुत बड़े बड़े काम ले, और इंशाल्लाह आपका जो पूरा सर्कल है, डेफिनेटली अभी भी बहुत सारे आपके रिलेटिव्स और वो सब होंगे ना जिन्होंने तो नहीं छोड़ा होगा ना अभी मतलब कादियानियत, तो अल्लाह ताला आपका इन्फ्लुएंस फैलाए उन सब में इंशाल्लाह, और आप उनको सबको राइट पाथ पे लेकर आए, हम सबकी दुआ जज़ाकल्लाह, आमीन आमीन इंशाल्लाह। आमीन, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी भाई, अच्छा देखें आज का जो हमारा टॉपिक था ना वो बेसिकली जो है इसी चीज से मुझे स्टार्ट लेना था इन सेशंस का, तो उसका ये था कि हम लोग का जो ये इल्म होता है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, कि जो राइट इल्म होता है ना दीन का वो हमने हासिल करना है, वो हम कहाँ से हासिल करें, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि जिस दौर में हम लोग पैदा हुए इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत बहुत ज्यादा, हर तरफ इन्फॉर्मेशन, हर तरफ नॉलेज, रिसर्च पेपर्स, थीसिस, पता नहीं क्या 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 चीजें आपको मिल जाएंगी, इस्लाम के नाम पे भी होंगी और इस्लाम के अगेंस्ट भी होंगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता कि यार हम लोग क्या करें, कहाँ से इल्म हासिल करें, कोई कहता है वहां से करो तो वहां से पता चलता है भाई उनका तो ये अकीदा गलत है, ठीक है। और अगर वाकईतन अकीदा गलत ना हो तो लोग इतना मशहूर कर देते हैं और उसको बदनाम कर देते हैं, तो हम लोग बिल्कुल ना क्लूलेस हो जाते हैं। मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है कि यार ये क्या है, सब कुछ ही गलत है तो फिर सही क्या है, क्या सही हमें मिल ही नहीं सकता कभी, बहुत सारे इस तरह के ना क्वेश्चंस रेज होते हैं हमारे जहन में ना, तो फिर अक्सर खवातीन जो परेशान हो रही होती है कि भाई फिर हम क्या करें, हम कुछ भी ना करें बस बैठ जाए क्या। तो ये एक टॉपिक मेरे जहन में आ रहा था कि इसको डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली इसका कोई एक स्ट्रेट अवे आंसर तो नहीं होगा कि बस यूं चलना है, इस बात पे चलना है, ऐसे चलेंगे तो सब सही हो जाएगा, मल्टीपल आंसर्स होंगे, मल्टीपल रास्ते होंगे इसके, ठीक है। तो वो चीज मैं चाह रही थी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी हम लोग सब जूम सेशन में जमा हुए होते हैं ना, इनका बहुत राइट अकीदा होता है, जहन भी खुला होता है, कोई नया पॉइंट आता है तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं। और ये एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, नहीं अनिल मुनकर वाली, कि कोई अगर कोई गलत पॉइंट रेज करता है तो चुप नहीं रहते वो जरूर उसको ना कोई हमें से वो कर रहा होता है, उसको पॉइंट आउट करता है कि नहीं देखिए ये जो बात आपने कही है ना ये सही नहीं है, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, ठीक है ना, राइट। जैसे कि लास्ट सेशन में मुझे याद है एक बात हो रही थी कि ये जो 6 रोजे होते हैं शवाल के, ये किसी ने कहा था कि उनसे किसी साहब ने कहा था उन खातून से कि ये तो अल्लाह ताला ने औरतों के लिए ही बनाया ना, क्योंकि औरतों के 6-7 रोजे छूटे होते हैं रमजान में, तो वो कवर अप करने के लिए ना। तो फिर ऐसा नहीं हुआ था कि हमने उस पॉइंट को लेट गो किया, फिर उस पॉइंट को जो है कवर, उसको बताया गया था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कहीं कुरान और सुन्नत से साबित हो ही नहीं रहा ना कि जो है वो सिर्फ औरतों के लिए है, तो फिर हम कैसे ऐसा पॉइंट जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे रेज कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे जहन में बात आई, हमने ऐसा सोचा, हमारी अकल ने माना, ये बात तो नहीं होती ना, हर चीज की दलील होनी चाहिए कुरान और सुन्नत से ना। तो ये वाली जो बात थी, इसलिए माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सब लोग माशाल्लाह कोई गलत बात हो तो उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसको बोलते जरूर हैं, और जहाँ पे ये होना यकीन करें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना गलत गलत कॉन्सेप्ट्स ना रिवॉल्व करते रहते हैं, सही है। तो अच्छा अब ये जो है ये खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जो सिस्टर, अच्छा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उन्हें बता दूं, सिस्टर नबिया हसन की मेहनत है सारी माशाल्लाह से। अच्छा, दीन इस्लाम का सही और मुस्तनद इल्म कैसे हासिल करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। एक सेकंड आगे चले। वाओ इतना खूबसूरत लग रहा है नबिया, थैंक यू सो मच। अच्छा प्रेजेंटेशन फ्लो, अब इसमें देखिए इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको आज हम लेकर चलेंगे। अच्छा कुछ टॉपिक्स आपको लग रहा होगा एक से दूसरा कनेक्टेड है, मतलब उसमें नया क्या है, तो ऐसे कुछ चीजें होंगी आपस में कनेक्टेड होंगी, लेकिन हर एक के जहन में नए नए तरह से सवालात आ रहे होते हैं ना, तो मैं चाह रही थी सबके सवालात क्लियर हो जाए, और यकीन करें ये जो सवाल है कितने 6 है ना टोटल, तो ये सिर्फ 6 है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई 60 या 600 सवाल भी बन सकते हैं अगर आप उस पर फोकस करें ना। इतना इल्म के हवाले से हमारे जहन में सवालात आते रहते हैं, बचपन से ही आए जा रहे हैं ना, समझ ही नहीं आ रहा होता क्या किस तरह से वो लेके चल रहे हैं चीजों को, तो वो उसको क्लियर करना है ना, कि जिसके जहन में सवालात है उसको हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि वो कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मदद करे हमारी। ये आ रहा है ना लिखा हुआ? एक सेकंड, ये हो रहा, एक मिनट जी। अच्छा अब जो है पहला जो ये सवाल आता है कि दीन इस्लाम का मुस्तनद इल्म कहाँ से हासिल करूं, तो इसका स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए, आप लोगों ने कहाँ से लिया, और हमें जाहिर सी बात है हमारे ये सारा का सारा फोकस इस पर होता है ना कि हम करें क्या, प्रैक्टिकली क्या करें, ठीक है ना। तो जो मुस्तनद इल्म है, ऑथेंटिक इल्म जिसे कहते हैं, मैं कैसे हासिल करना स्टार्ट करूं, तो आप लोगों के जहन में क्या चीज पहली आती है कि सबसे पहले स्टेप क्या करना चाहिए जब मुझे ऐसा इल्म हासिल करना है जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक हो। कोई कुछ कहना चाहेगा इस हवाले से तो आप लोग अनम्यूट करके कोई भी कुछ बता सकते हैं। मेरे जहन में जो बात आती है ना, मेरे जहन में आती है सबसे पहले तो जब शऊर आ जाए ना,
کہ بھئی ہم غلط ٹریک پہ تھے ابھی تک اور اب رائٹ ٹریک پہ آنا ہے. تو سب سے پہلا کام تو ہم لوگ کا وہی ہوتا ہے کہ بھئی اس ٹریک پہ ہمیں کوئی نہیں لا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو سب سے پہلی چیز ہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت, دعا بے تحاشا دعا, رو رو کے دعا, ہر وقت دعا اللہ تعالیٰ سے. اور اس طرح کے ہمیں چاہیے ہی چاہیے. دین اسلام کا مستند علم نا اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. لیکن اچھا اس سے پہلے ایک پوائنٹ میں اور یہاں پہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے دین اسلام کا علم حاصل کرنا جو ہے نا اس کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں یہ مطلب ویسے تو حسن ظن رکھنا چاہیے, ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے, لیکن جو پریکٹیکل چیزیں ہیں, جو باقاعدہ جو فیکٹس ہیں, ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے نا. کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ دین اسلام کا علم حاصل کرنا کوئی بھی شخص کیوں چاہے گا؟ ریزن کیا ہوگا اس کا کہ اگر وہ چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پلیز آپ لوگ بیسکلی تو پارٹیسپیٹ اللہ کریں. تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. اور سیکنڈ پوائنٹ کیا؟ اور سیکنڈلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے کلوز ہوں گے اتنا ہی ہم لوگ دیکھیں دین آپ کے کو اندر ایسا جا لگتا ہے نا سکتے کہ ہیں. آپ ہاں اللہ تعالیٰ کے کلوز ہونے کے لیے اپنا ہمیں پوائنٹ آف اللہ ویو تعالیٰ بتا کا رہی ہوں. صحیح علم ملے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی یہ نیت ہے, صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ کو اور کیا لگتا ہے اور کیا ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص, میں جنرلی کہہ رہی ہوں, آپ اور لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں جو آپ کے آس پاس ہے نا, کہ وہ دین کا علم حاصل تو کرنا چاہ رہے ہیں, ان کا پرپس کیا ہے؟ اکثر لوگ فیم حاصل کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں. یس رائٹ, بالکل مشہور ہو جائیں گے. صحیح, بالکل صحیح. فیم حاصل کرنے مقصد کے لیے. حیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, سب سے پہلا مقصد صحیح, ہمیں یہی سمجھنا ہے نا. اور سورہ میں یہی فاتحہ بول رہی میں تھی. جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو ہمیں یہ اس کو بہت سمجھ کے اور پڑھتے رہنا چاہیے. وہ آپ کی والی بات کہ ہمیں جب تک دعا نہیں مانگیں گے نا, دعا مانگنے سے ہی ہدایت ملے گی, ہدایت مانگنے سے ہی ہدایت ملتی ہے, بغیر مانگے ہدایت نہیں ملتی ہے. تو یہ اس چیز پہ ہمیں بہت فوکس کرنا چاہیے. اچھا, تو میں سب کچھ کہنا چاہوں گی, بولوں؟ جی جی بولیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے. انسان کیا ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے. ایک نان عاقل ہوتا ہے اور ایک عاقل نہ. تو ہمیں عقل والا اللہ نے بنایا ہے نا. جب عقل دے دی ہے تو وہ عقل مختلف فیلڈ میں ڈھونڈتی ہے. حقیقت کیا ہے, سچائی کیا ہے, ہم کہاں سے آئے ہیں, کیسے پیدا ہوئے ہیں, کس نے پیدا کیا ہے, کیا ہمارا صحیح راستہ ہے, کیا ہمارا غلط راستہ ہے, کس سے ہماری نجات ہے, کس سے ہماری بربادی ہے. یہ تمام اس ٹائپ کے ایسے کویشچنز ہیں جو چھوٹے سے بچے کے دماغ میں بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی اس کو عقل آتی ہے کھیلنے کودنے کے بعد, ذرا سا بھی بڑا ہوگا تو وہ یہی سوچے گا کہ آخر ہم آئے کہاں سے ہیں, کیا ہے, اور کیا ہماری کوئی ذمہ داری ہے, یا صرف ہم کھیلنے کودنے کے لیے دنیا میں بس یوں ہی آئے, اور پھر کیا ہم مریں گے تو اس کے بعد ہمیں کسی کو سوال جواب دینا بھی ہے, یا صرف اسی لائف کے لیے ہیں. تو زندگی کا مقصد اور زندگی کا وہ اس کی پہچان, ان تمام چیز کے لیے ہم کہاں سے علم حاصل کریں. وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جب کتاب دے دی ہے. سب سے بڑی بات کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے, تو جس گھر میں ہم پیدا ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام, اللہ کی ہدایت وحی کے طور پہ, حدیث کے طور پہ ہمارے گھروں میں بھری پڑی ہوئی ہے. اب اس کو کس طرح سے ہم لیتے ہیں, یہ لینے کی بات الگ ہے کہ وہ ہمارے اندر کتنی قوت ہمت ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھول کے, اپنے کان کھول کے, اپنا دماغ کھول کے کیا ہم اس میں جاتے ہیں, ہم اس کی کیا تحقیق کرتے ہیں, معلوم کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں, یا کہ جیسے ایز اٹ از, جیسے ماں باپ دادا دادی نے جو بول دیا بس بلائنڈ ہو کے بس بلیو کر لیا, اور کتاب کو اوپر قرآن کو پڑھا رہنے دیا, کبھی کبھی جھاڑ پوچھ لیا, ہم اس میں گئے ہی نہیں ڈیپتھ میں. تو یہ چیز ہے. تو جب عاقل ہوگا انسان تو وہ ضرور اس چیز کو آگے بڑھے گا, کرے گا, اور جب آگے بڑھے گا تو اپنی ہدایت مانگے گا. تو شروع ہی سے قرآن کے ہر لفظ میں ہدایت سے بھری ہوئی ہے کہ آپ جس لائن کو پڑھیں گے آپ کا دل لرز جائے گا. تو اتنی چھوٹی شارٹ کٹ میں ذرا سا بولی ہوں بس. اب اللہ تعالیٰ آگے اس کو بڑھائے آپ سب کے دل میں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا دیکھیں بات ہو رہی ہے جیسے کہ چیٹ میں لکھا ہے سسٹر ہما زاہد نے کہ کچھ اس لیے بھی کہتے ہیں, مطلب کہ چاہتے ہیں دین کا علم حاصل کرنا تاکہ دوسروں کو غلط ثابت کر سکیں. ٹھیک ہے, اچھا اب میں یہ چاہوں گی کہ 2 منٹس کا نا ہم لوگ میوٹ کرتے ہیں سب اپنے آپ کو, اور خاموشی سے برین اسٹارم کرتے ہیں کہ کیا کیا ریزن ہو سکتے ہیں نا, اور پھر ہم یہ بھی اس سے فائنڈ آؤٹ کریں گے نا کہ اللہ کہیں میرے اندر یہ ریزن تو نہیں ہے کہ مطلب دین کا علم حاصل کرنا آپ کی رضا کے لیے حاصل کرنا, یہ تو سب نے بات کر لی ابھی نا, لیکن کہیں کوئی اور ریزن تو میرے اندر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے میں
چین ہو رہی ہوں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے, کہیں میں غلط, میرا انٹینشن غلط تو نہیں ہے, کیونکہ نیت تو صحیح ہونی چاہیے نا. تو کیا کیا اور نیت کیا کیا اور پرپز ہو سکتے ہیں. تو جس 2 منٹ کے لیے ہم لوگ میوٹ کرتے ہیں, 424 پہ انمیوٹ کریں گے, اور پھر جو ذہن میں سب کے پوائنٹ سارے نے بتائے گا, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ اپنے اندر چیک کر لیں گے, یار میرے اندر کہیں کوئی غلط انٹینشن تو نہیں ہے, اگر ہے ابھی تک ٹھیک, کوئی بات نہیں, اٹس آل رائٹ, اب سے نہیں رکھوں گی میں یہ انٹینشن, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں جسٹ 2 منٹس کے لیے میوٹ کریے گا اور برین اسٹارم کریں کہ کیا کیا پرپز لوگوں کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. جنرلی سب کو سوچیں, آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے. چلے میوٹ کر. جی سب اچھا, سب سے پہلے تو سسٹر سعدیہ نے جو ہے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, تو آپ, اچھا آپ نے یہ اس پوائنٹ سے پہلے سے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, تو آپ اگر کوئی اور بات کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ بتا سکتی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. وعلیکم السلام. جی سسٹر, میں نے جی جو پہلے ٹاپک تھا میں اس پہ ہی پہلے بات کرنا چاہتی ہوں, کیا میں کر سکتی جی ہوں؟ جی آپ کر لیجیے. بالکل. جی جیسا ہمارا آج کا ٹاپک ہے نا اسلام کا علم کے حوالے سے, تو سسٹر میری زندگی میں اس سے کیونکہ میرا شارٹ کر کے بولوں گی, سسٹر میں بہت بیمار ہی بچپن سے ہی, اور میں اسپیشل پرسن بھی ہوں, تو میں ویسے ایموشنلی بہت زیادہ تھی کہ مجھے بس اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تھی. میں پہلے حفظ بھی کرتی تھی, تو ساری بات اس سے تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت کرم کیا اور مجھے آن لائن ٹیچر ملے قرآن کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے جوڑ دیا, اور بس وہاں سے جڑی تھی, اور اس سے میری زندگی میں اتنی پازیٹیوٹی آئی. سب سے زیادہ تو میں ڈپریشن سے نکل گئی, مجھے اپنی زندگی بہت اچھی لگی. مجھے اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں جب بھی سجدے میں جاتی ہوں, اور الحمدللہ اب جو قرآن فہمی کا میرے اوپر جو اثر ہے, کہ آپ سے مجھے بس ٹیچر ایسے ملے, ٹیچر نے مجھے جس طرح سے گائیڈ کیا, اور وہ اس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بندے کو بس باندھ کے رکھتے ہیں, اور جس طرح سے وہ ہمیں لے کر کے چلے ہیں اب قرآن فہمی کے حوالے سے, انہوں نے ہمیں یہی, جیسے ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں قرآن عربی گرامر کر رہے ہیں, تو سر بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو 100% قرآن فیل ہوگا, اور نماز کو لے کر کے بھی گرامر کروا رہے ہیں. الحمدللہ اب قرآن کو سمجھنے میں, نماز کو پڑھنے میں, دعاؤں کو لے کر کے, اس سے میری زندگی میں بہت پازیٹیوٹی آئی ہے. اور 20 ایئر پہلے میں ڈپریشن میں تھی, بہت بیمار تھی. اب مجھے وہ ساری زندگی پہ میں شکر ہی کرتی, اللہ تعالیٰ شکر ہے, اگر مجھے تکلیف تھی تو مجھے یہ نعمت ملی. اب بس ہر وقت میں ادھر ہی جڑی رہتی ہوں قرآن سے, اور کیونکہ اسپیشلی آپ کا ٹاپک یہی تھا کہ اچھے ٹیچر تک کیسے پہنچوں, تو میں سب کو لے کر کے کہ مجھے میرے ٹیچر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ وسیلہ بن گئے نا, تو ان کا جذبہ, ان کا وہ سب, کہ وہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ ٹیچر نہیں تھے, وہ بس, وہ بھی ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, وہ قطر میں ہوتے ہیں اور وہ جاب مطلب کرتے ہیں, ان کا یہ فیلڈ نہیں تھی, مطلب وہ عالم دین نہیں ہے, اور وہ بھی ایسے تھا جیسے آپ ہے نا سسٹر, آپ جیسے ماشاء اللہ آپ انجینئر ہیں اور آپ اس طرف آئی ہیں, وہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. وہ ماشاء اللہ ان کے پاس بہت نالج ہے, بہت وہ محنت کر رہے ہیں, اور اسپیشلی وہ فیمیل کو کروا رہے ہیں, تو بہت اچھا ادارہ ہے, بہت اچھا لے کر کے چل رہے ہیں. تو میں آپ سب بہنوں کو کہ ان کا بھی مشن یہی ہے کہ بس زندگی بدلنے قرآن سے, ایسا ہمارا کنیکشن ہو جائے. تو الحمدللہ مجھے سب سے بڑی اچھا خوشی سسٹر یہ سعدیہ, جی جی بولیے. جی تو بولیے. مجھے سب سے زیادہ خوشی یہی ہے کہ میں اپنے ڈپریشن سے نکل گئی,
اور اب مجھے ہر وقت لگن یہی ہے کہ قرآن کو میں نے سمجھنا ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے اپنا وہ کلوز میرا رشتہ ہو, اور میں دوسروں کے لیے ہدایت کا چراغ بن جاؤں دوسروں کے لیے. کیونکہ سب لوگ مجھے دیکھ کر کے بھی دوسری زندگی میں بہت فیلنگ آ رہی کہ یار یہ بندی کتنی چینج ہو گئی, یہ ہمارے سامنے پہلے کیسے تھی, اور اب یہ ہر وقت اللہ سے اس کا کنیکشن ہے, اور سب لوگ مجھے دیکھ کر کے یہ سوچتے ہیں. اور چیئرفل ہو گئی ہوں گی نا, الحمدللہ. جیسے پہلے ڈپریشن میں تھی تو اب حیران ہوتے ہوں گے لوگ کہ اتنا چیئرفل ہو گئی ہے, جی اور جی ہے نا. جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. الحمدللہ. اچھا ایک چیز مجھے پوچھنی تھی, لیکن وہ نا بعد میں, یہ جو آپ میں شاید یا تو سمجھی نہیں ہوں, یہ جو ٹیچر والی بات تھی نا کہ آپ ان تک کیسے پہنچے, لیکن اس کو نا تھوڑی دیر بعد ڈسکس کرتے ہیں, صحیح ہے؟ ابھی اس جی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں, پھر سسٹر سعدیہ آپ, صحیح ہے نا, آپ سے پوچھوں گی. جی اچھا جی, اور کس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ ہم لوگ اس پر ہی آ جاتے ہیں کہ ہم دین کا علم جو سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا کیا کیا ریزن ہو سکتا ہے لوگوں کا جنرلی. جی سسٹر کشور آپ نے ہینڈ ریز کیا. اچھا ٹھیک ہے, میں میرے ذہن میں جو میں نے برین اسٹارم کیا اور جو میرے ذہن میں آئیڈیاز آئے نا, میری آواز آ رہی ہے نا؟ اچھا میں نے میوٹ کیا ہوا تھا اور میں بول رہی تھی. جی جی کوئی بات اچھا نہیں. فرین, بات یہ تھی کہ جو جن ٹیچر کا انہوں نے ابھی بتایا ہے نا, جن کی وجہ سے یہ چینج ہوئی ہیں, تو ٹیچر سے پوچھ کے اگر وہ چاہیں تو ان کا نمبر ضرور فارورڈ کریں, تاکہ سارے لوگوں میں سے جس کو بھی ایسی کوئی ڈپریشن والے پیشنٹس ملتے ہیں, جاننے والے ملتے ہیں, تو ان تک وہ پہنچا دیں تاکہ وہ ان کے لیے ہیلپ فل ہو جائیں, کیونکہ اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ایسے بالکل بالکل, میں ان سے نمبر لے کے نا. اور پھر جی یہ سسٹر کوشچن, سعدیہ شیئر کر سکتی ہیں. جی جی اور انشاءاللہ میں اور یہ جو جی جزاک اللہ خیر. اور فرین, اور اس کا کوشچن کیا تھا, یہ جو ابھی ہم لوگ ٹاپک پہ تھے, ہم وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ کس لیے جو ہے مطلب دین کا علم حاصل کرنے کا ہر ایک کا کیا کیا پرپز ہوتا ہے. سب کا ایک ہی تو نہیں ہوتا نا پرپز, سب لوگ ہی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کے لیے, ایسا تو نہیں ہوتا. ہمارے سامنے کیسز ہے بالکل کلیئر کٹ نا, کہ سب کا نہیں ہے ریزن. تو کیا کیا پرپز ہوتے ہیں لوگوں کے؟ اس میں کسی صاحبہ نے ابھی بولا تھا کہ کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو ڈیفیٹ دے سکیں, ہم ذرا بحث کر کے نا اس کو ڈاؤن کر سکیں. ابھی کسی نے بولا تھا, سسٹر نے نا, میری کوئی پیاری بہن نے وہ چیٹ بولا میں تھا. انہوں نے لکھا تھا, پھر میں نے ان کا ریڈ آؤٹ کیا تھا. اچھا, تو جی وہ بالکل وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علم حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ دوسرے کو پٹ ڈاؤن کرنا ہے, تو وہ اپنی نالج کے لیے, اپنی ہدایت کے لیے نہیں کرتے, بلکہ وہ دوسرے کام کے لیے کرتے ہیں. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین کے علم میں سب سے نیچے کے طبقے پہ ہوتے ہیں. اس لیے اگر وہ نالج والے ہوں گے نا, وہ خود ہی ہمبل ہو جائیں گے, پھر وہ نہیں پھر اس بات کو کرتے. ہمبل لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, خوف کرتے ہیں, تو وہ کبھی بھی اس پوائنٹ کو نہیں دماغ میں لاتے. وہ شیطان ان کے پاس لائے گا نہیں, کیونکہ وہ ڈرتا ہے شیطان ایسے لوگوں سے. لیکن جب آپ اس طرح کی آپ کے دماغ میں ہے, تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ وہ خود ہی دین کے سب سے نیچے کے لیول پہ ہیں, تو ان کو اپنی امپروومنٹ کی, اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. جب بھی ہمارے دل میں خیال آئے کہ ہم دوسرے پہ یہ تنقید کریں, تو ہمیشہ سمجھ لیں کہ کہیں ہم دین کے بالکل آخری لیول پہ تو نہیں پہنچ گئے. تو اس چیز کو ضرور دماغ میں رکھیں. کہ مطلب اور گھنٹوں آپ لوگ گھنٹوں برباد کر رہے ہیں بس کسی کو غلط ثابت کرنا ہے, تو پوری پوری جی رات جاگ کر بس مجھے یہ پوائنٹ مل جائے, میں اس کو غلط ثابت, میری ہاں, عزت رہ جائے, وہ بے عزت ہو جائے. یہ انٹینشن کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے نا. اس تو وقت ڈرے, یہ ہم لوگ بس اس وقت ڈرے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس لیول پہ تو نہیں گر گئے کہ اسفل سافلین میں بالکل نیچے کے درجے پہ تو نہیں آ گئے. تو اس ڈر سے پھر ہم خود ہی اپنی اصلاح کر لیں گے. بس آگے آپ لوگ بات کیجئے. اور کچھ لوگ یعنی کہ جیسے کہ شہرت کے لیے بھی مطلب دین حاصل کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں کہ شہرت ہو ان کو, کہ ان کی تعریف بہت زیادہ ہو, ان کو بلایا جائے, ان کو سنا جائے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یعنی کہ ان سے بھی کوٹ کیا جاتا ہے نا. میں شارٹ بتاؤں گی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شیطان سے ملاقات ہوئی, تو شیطان ایک یعنی کہ وہ کچر پہ 4 مطلب وہ بیگ ٹائپ لے کر جا رہا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا, ان سے پوچھا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے, تو یعنی کہ ایک بورے میں اس نے کہا تھا اس کے اندر نا حسد ہے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ حسد آپ کس کو دو گے, تو اس نے کہا کہ میں یہ علماء کو دوں گا. سب سے زیادہ جو حسد ہے نا وہ علماء کرام کے اندر ہوتا ہے. اگر سارے ہی یعنی کہ علماء کرام کا مقصد اگر پرپز یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہوگا نا, تو پھر تو حسد نہیں ہوگا. ان کا مقصد یہی ہونا کہ بس کسی طریقے سے دین پھیل جائے, وہ کس سے بھی پھیلے. تو شہرت کے لیے حسد. اچھا ایک چیز بتائے گا, جب بھی ہم لوگ کوئی واقعہ کوٹ کریں نا, تو پلیز اس کا بتا دیں کہ یہ قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے نا کہ اوتھینٹسٹی اس کی. بتا سکتی ہیں سسٹر جویریہ؟ جی یہ حدیث ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ایک شیطان سے ہوئی تو اس نے 4 بیگز اس کے اندر رکھے. تو اس نے پوچھا کہ شیطان نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ یہ اس کے یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا یہ 4 مطلب یہ میرے پاس بیگ ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ بیگ کدھر لے کر جا رہے ہو, اس میں کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کے اندر ایک بیگ کے اندر نا وہ تکبر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ تکبر کس کو دو گے؟ تو اس نے کہا یہ زمیندار لے لیتے ہیں, جو زمیندار ہوتے ہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تکبر لے لیتے ہیں, ان کے اندر بہت تکبر ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ دوسرے بورے میں کیا؟ تو اس نے کہا اس کے اندر ظلم ہے. تو اس نے کہا کہ جو ظلم ہے یہ آپ کس کو دو گے؟ یعنی شیطان کو کہا یہ تو ظلم کس کو دو گے؟ تو اس نے کہا یہ حکمرانوں کو میں دوں گا. بہت کم حکمران ایسے آتے ہیں جو عادل ہوتے ہیں, باقی سارے یعنی کہ ظلم ہی کرتے ہیں. تو ایک بیگ کے اندر حضرت عیسیٰ, انہوں نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ 3rd بیگ کے اندر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کے اندر مکر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کس کو دو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ نساء یعنی یہ عورتوں کو دوں گا, عورتوں کے اندر سب سے زیادہ مکر ہوتا ہے. تو پھر وہ چوتھا بیگ وہی جس کے اندر یعنی کہ حسد تھا. اچھا یہ نا پلیز آپ مجھے نا سینڈ بھی کریے گا, ٹھیک ہے, اس کے یہ بعد بہت سیشن کے بعد اچھی حدیث ہے, اس کو ضرور سے پلیز سینڈ ضرور. کیجیے تاکہ ہم لوگ اپنے اس میں جی ڈال سکیں. جی سسٹر فرح آپ کیا کہنا چاہیے بتائیے گا. جی بس میں اس کے حوالے سے یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے نا وہ ایمان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ایمان اور اعمال جو ہے نا آپس میں مل کے جو ہے وہ صحیح اس پہ لے کے آتے ہیں. ایمان کا دل پہ اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ ایمان دل میں سفید نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, کہ جیسے جیسے ایمان بڑھتا رہتا ہے تو دل کی سفیدی بھی بڑھتی رہتی ہے, یہاں تک کہ دل سارا سفید ہو جاتا ہے. اور نفاق دل میں جو ہے وہ سیاہ نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, تو نفاق بڑھتا رہتا ہے تو دل سیاہ ہوتا رہتا ہے. تو گناہوں کی نحوست سے جو ہے نا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایمان کے بارے میں یہ کہا ہے نا کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اور دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ اس سے اٹیچ رہیں, قرآن سے اٹیچ رہیں, کلمے کا ذکر کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو ایمان تر و تازہ رہے گا. تو جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے, اللہ کی معرفت حاصل ہوگی, اتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان بڑھے گا اور اتنا ہی زیادہ عمل کی طرف ہماری جو ہے رغبت ہوگی. تو بس مجھے یہی کہنا تھا, اس پہ مجھے مزید. اچھا اب نا سیشن کا وقت بس بالکل اینڈ ہونے والا ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں دوبارہ جوائن کرتے ہیں, ورنہ نا جو بات شروع ہوگی وہ بیچ میں کٹ جائے گی, ٹھیک ہے. تو سیم لنک ہے, سب لوگ اسی لنک سے دوبارہ سے جوائن کر لیں, پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں سیشن. مجھے یہ بتانا, یہ لوگ اگر ہینڈ کر رہی ہوں تو ہو کیوں نہیں رہا ہے میرا؟ کیا نہیں ہو رہا؟ لوور ہینڈ نہیں ہو رہا ہے, ریز ہو گیا تو ریز ہی ہے. اچھا کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ریئیکشنز میں جائیں گی نا آپ, ریئیکشن پہ کلک کریے نیچے. یہ کس نے کیا ابھی؟ کس نے ریموو کیا میرا؟ کسی نے بھی نہیں. زوم والوں نے سن لیا, زوم کی ہیلپ لائن نے, انہوں نے کر دیا. مجھے نہیں پتا. سوری لاسٹ میں آپ سب کو ہنسانے کے لیے بول دیا. اچھا دوبارہ سے سیم لنک ہے, ٹھیک ہے, سب لوگ دوبارہ سے جو ہے وہ جوائن کر لیں سیم لنک کے ساتھ. پھر اینڈ کرتی ہوں.